بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ مقدمۃ الجزریہ کا دراسہ ہم کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم نے باب معرفت المقطوع والموصول پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقدمہ جزریہ کے شروع میں امام جزری علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ ایک ماہر قاری کو کیا کیا چیزیں سیکھنا ضروری ہیں۔ اس میں پہلی چیز تھی تجوید، دوسری چیز تھی وقف، تیسری چیز تھی مقطوع اور موصول۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے تجوید کی چیزیں بھی پڑھ لیں، وقف کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اب مقطوع اور موصول کلمات کا ذکر آنے لگا ہے کہ کس کلمے کو قرآن مجید میں آپ نے کاٹ کر لکھنا ہے، کس کو ملا کر لکھنا ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ تفاصیل ہیں اس بارے میں، علم رسم کے بارے میں، یعنی کافی ساری تفاصیل اس کی ہیں کہ کون سے کلمے کو کیسے لکھنا ہے۔ لیکن امام جزری علیہ الرحمہ نے تجوید کے طلباء کے حساب سے کچھ چیزیں مینشن کی کہ کم از کم طلباء کو دو طرح کی چیزیں تو ضرور پتا ہوں۔ نمبر ایک مقطوع و موصول، یعنی کون سا کلمہ کاٹ کے لکھنا، کون سا ملا کے لکھنا، پہلی چیز تو یہ پتا ہو۔ دوسرا تائے تانیث کہاں پہ لمبی لکھنی ہے، کہاں پہ گول لکھنی ہے۔ کم از کم یہ دو چیزیں تو لازماً پتا ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو علم وقف میں مدد دے گی، آپ کو وقف کرنے میں اور ابتدا کرنے میں یہ چیزیں مدد دیں گی۔ مثلا کوئی دو کلمے اگر ملا کر لکھے ہوئے ہیں، مثلا لفظ ہے نا فی ما، اب فی الگ لفظ ہے، ما الگ لفظ ہے۔ اب اگر فی لفظ الگ لکھا ہو، یعنی فا یا فی الگ ہو اور میم الف الگ لکھا ہو، تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا، آپ کو فی پر وقف کرنے کی اجازت ہے کم از کم، یعنی اس جگہ وقف کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر فی اور ما اکٹھا لکھا ہو، یعنی فی کے بعد میم علی ما اکٹھا ہی لکھا ہو، فا کے بعد یا اور یا کے بعد میم الف اکٹھا لکھا ہو، تو پھر آپ کو یا پر وقف کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر آپ یا پر وقف نہیں کر سکتے۔ لازماً آپ کو میم الف ما کے الف پر ہی وقف کرنا پڑے گا۔ یہ وجہ ہے ایک تجوید کے طالب علم کو کم از کم یہ پتا ہو کہ قرآن مجید کا کون سا لفظ کاٹ کے لکھا ہے، کون سا ملا کر لکھا ہے۔ اچھا، مجھ سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن پاک تو اوپر سے دیکھ کر ایک طالب علم پڑھ رہا ہے، تو قرآن پاک پہ لکھا ہوا ہی پتہ چل جاتا ہے، تو اس چیز کو اسپیشل سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں یہ ٹرینڈ ذرا ہمارے ہاں تو چل گیا ہے کہ قرآن مجید جو طالب علم ہے وہ اوپر سے دیکھ کر سناتا ہے اور استاد سن لیتا ہے۔ یہ چیز پہلے زمانے میں نہیں تھی، یعنی جتنے طلباء ہوتے تھے قرآن مجید ان کو حفظ ہوتا تھا، وہ حفظ کرتے تھے، یعنی جتنے بھی تجوید کے طلباء ہوئے ہیں یا جتنے قرات کے طلباء ہوئے ہیں، وہ سب کچھ زبانی چلتا ہوتا تھا، یہ اوپر سے دیکھ کر سنانے والا سسٹم نہیں تھا۔ تو ایک طالب علم جس نے زبانی قرآن مجید سنانا ہے، اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا کون سا لفظ کاٹ کر لکھا جائے گا، کون سا ملا کر لکھا جائے گا۔ تو یہ زبانی سنانے والا سسٹم تھا، یہ تو ہمارے ہاں اب جو ہے طلباء کی آسانی کے لیے یا غیر حفاظ طلباء کے لیے بھی یہ سسٹم رکھ لیا گیا۔ تو یہ ایک طالب، اچھا دوسرا، کبھی نہ کبھی آیت لکھنے کی بھی تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے نا، ایک طالب علم کو کبھی نہ کبھی تو ضرورت پڑ ہی جاتی ہے نا، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے رسم عثمانی کے مطابق لکھنا ہے، کیونکہ رسم عثمانی کے خلاف لکھا تو حرام ہے، رسم عثمانی کے خلاف لکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اب اس میں پھر ایک لمبی چوڑی تفصیل آ جائے گی، تو وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ خلاصہ آپ کو یعنی یاد کرنے والی بات بھلا کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹل جو مصاحف لکھوائے، کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل 7 تھے، چلیں آپ فرض کریں وہ 7 ہی تھے۔ ان 7 مصاحف میں جو لفظ جیسے لکھا گیا ہے، یعنی کوئی کلمہ قرآنی ہے نا، کوئی بھی آپ نے کسی بھی کلمہ قرآنی کو اس طریقے کے مطابق لکھنا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان 7 مصاحف میں لکھوایا ہے، یعنی آپ کے لکھنے کا جو انداز ہے،
وہ ان 7 مصاحف میں سے کسی نہ کسی ایک مصحف کے مطابق ہونا چاہیے. اگر کسی کے بھی مطابق نہیں ہے تو اس طرح لکھنا حرام ہے. یہ چیز یاد کرنے والی ہے. جب بھی قرآنی کلمہ لکھنا ہے تو اس کو صرف مصاحف عثمانیہ کے مطابق لکھنا ہے. مثال کے طور پہ لفظ ہے نا، لفظ رحمان. اب لفظ رحمان میں میم کے بعد الف آنا چاہیے نا. آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ آنا تو چاہیے. آپ نے عام طور پہ عربی جب لکھنی ہے تب آپ رحمان میں میم کے بعد الف لکھیں، آپ کو کھلی اجازت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب بطور کلمہ قرآنی لفظ رحمان لکھنے لگیں گے تو میم کے بعد الف لکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ ہے رسم عثمانی. ہاں، باقی وہ جو خط ہے، خط یعنی جس خط میں لکھا جاتا ہے، جیسے کہ اردو زبان کا ایک خط ہے نستعلیق، اسی طرح ایک خط ہے اس کا نام ہے فارسی ریحان، ثلث، نسخ، تعلیق، کوفی. ان میں آپ لکھیں. خط آپ کوئی بھی استعمال کریں، یہ جو لفظوں میں کمی بیشی کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ رسم عثمانی کے مطابق کرنا پڑے گا. آپ قلم کوئی بھی استعمال، اس کو قلم کہتے ہیں نا، یہ جو لکھنے کے ڈیزائن ہے، ڈیزائن، ان ڈیزائنوں کو قلم کہتے ہیں یا خط کہتے ہیں. قلم آپ کوئی بھی استعمال کریں، ڈیزائن کوئی بھی استعمال کریں، لکھنا رسم الخط کے مطابق ہے. اور یہ اسپیشل میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں. عام عربی کو آپ جیسے مرضی لکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی عام عربی کو لکھنے کے بھی قواعد ہیں. اہل عرب نے یہ جو عام عربی ہے نا، یعنی قرآن مجید کی عربی کے علاوہ جو عربی ہے، اس عربی کو لکھنے پر بھی قواعد ہیں. ایک بڑی مشہور کتاب ہے المطالع النصریہ، علامہ حورینی کی. علامہ حورینی کی کتاب ہے المطالع النصریہ. وہ عربی لکھنے کے انداز کے اوپر ہے کہ عربی لکھنی کیسے ہے. تو قرآن مجید کی عربی اور عام عربی میں یہ فرق ہے کہ عام عربی کو تو آپ جیسے مرضی لکھ لیں، جو اس کا طریقہ کار آپ کے ہاں چلتا ہے آپ لکھیں. لیکن قرآن مجید کے جو کلمات ہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتے. ہاں، ڈیزائن کوئی بھی استعمال کریں، ڈیزائن کوئی بھی استعمال کریں. یہ جو لفظوں میں کمی بیشی ہے نا، کہ کہیں پہ الف کو واو کی شکل میں لکھا ہے، آپ نے واو ہی لکھنا ہے. اب زکوٰۃ لفظ ہے نا، زکوٰۃ، اب زکوٰۃ لفظ قرآن مجید میں اس طرح لکھا جائے گا، زا کاف واو اور گول تا. آپ عام عربی میں چاہے زا کاف الف اور لمبی تا بھی لکھ دیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کوئی عام جملہ لکھ رہے ہیں تو لفظ زکوٰۃ جیسے مرضی لکھیں. قرآن مجید کا لفظ زکوٰۃ آپ کو صرف زا کاف واو اور گول تا ہی لکھنا پڑے گا. یہ پہلی یاد کرنے والی بات ہے. جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں کیا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہیں؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے. باقی اس میں پھر بڑی لمبی چوڑی تفصیلیں ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یہ بنیادی بات تھی کہ جو میرا فرض تھا کہ میں آپ کو لازماً بتاؤں. اور یہ آپ یاد رکھیں کہ اس کے خلاف کرنا شرعی طور پہ حرام ہے. شرعی طور پہ حرام ہے. آپ کو یہ، اگر قرآن مجید کی آیت لکھنی ہے تو آپ کو طریقہ لکھنے کا سیکھنا پڑے گا. یہ جو قرآن مجید لکھتے ہیں نا، ان لوگوں پر فرض ہے کہ وہ رسم عثمانی سمجھیں. وہ رسم عثمانی نہیں تو کم از کم کسی رسم عثمانی کے مطابق لکھے ہوئے مصحف کی نقل ماریں. اپنے انداز میں نہیں لکھ سکتے. ہاں، ڈیزائن کوئی بھی استعمال کر، ڈیزائن میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ڈیزائن نسخ استعمال کر لیں، کوفی کر لیں، ریحان کر لیں، جو مرضی کریں، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ پہلی بات ہو گئی. اب دوسری بات، کم از کم معلومات کی حد تک کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سا کلمہ ملا کر لکھا ہے، کون سا جدا کر کے لکھا ہے. اور یہ چیز امام جزری یہاں بیان کرنے لگے ہیں. یہ کم از کم چیز ہے جو پتہ ہونی چاہیے. باقی علم رسم تو لمبا چوڑا علم ہے، وہ پورا پڑھنا چاہیے. اللہ توفیق دے. چلیں، امام جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شعر نمبر 79، وعرف، آپ پہچان لیں، سمجھ لیں، لمقطوع و موصول و تا،
مقطوع کو، موصول کو اور تا کو، یعنی کاٹ کر لکھے گئے کلمے کو بھی پہچان لیں کہ کہاں کہاں ہے، ملا کر لکھے ہوئے کلمے کو بھی پہچان لیں کہ وہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے، اور تائے تانیث کو بھی پہچان لیں کہ کہاں لمبی لکھی گئی ہے۔ اصل میں تو گول ہی ہونی چاہیے نا، لیکن لمبی کہاں کہاں لکھی گئی ہے اس کو پہچان لیں۔ کہاں پہچان لیں؟ فی مصحف الامامی، فی مصحف الامامی، مصحف امام میں، مصحف امام میں، فی ما قد آتا، جو بھی آیا ہے، یعنی مقطوع، موصول اور تا کے بارے میں، ان کی رسم کے بارے میں، فی مصحف الامامی، مصحف امام میں، فی ما، جو بھی، قد عطا آیا ہے، یعنی مصحف امام میں جو کچھ بھی کاٹے گئے کلمات کے بارے میں، ملا کر لکھے گئے کلمات کے بارے میں، یا لمبی تا کے بارے میں جو کچھ بھی آیا نا اس کو پہچان لیں۔ اچھا، اب پہلے امام جزری مقطوع و موصول بتائیں گے، بعد میں پھر تا کے بارے میں بتائیں گے۔ یہاں لفظ مصحف امام کے بارے میں تفصیل جاننا ضروری ہے۔ ویسے عام طور پہ جب میں کہوں گا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے، تو میں اس انداز سے بات کروں گا کہ امام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصاحف لکھوائے، مصاحف لکھوائے، اور ان مصاحف میں کی ٹوٹل تعداد تھی 7۔ اختلاف ہے اس میں، لیکن آپ لوگ چلو وقتی طور پہ یہ والا قول لے لیں کہ 7 تھے ٹوٹل۔ ان میں سے ایک مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے خاص کر لیا کہ یہ میرے پاس ہوگا، یعنی وہ خلیفہ کے پاس ہوگا، اور ایک انہوں نے مکے بھیج دیا، ایک مدینے بھیج دیا، ایک شام بھیج دیا، ایک کوفہ بھیج دیا، ایک بصرہ بھیج دیا، کہا جاتا ہے کہ ایک بحرین بھیج دیا۔ تو اس طرح کر کے ٹوٹل 7 مصاحف تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک مصحف جو تھا حضرت عثمان نے اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے خاص کیا تھا نا مصحف، اس کا نام ہے مصحف امام، اس کا نام ہے مصحف امام۔ جو مدینہ بھیجا تھا اس کو مصحف مدینہ کہتے ہیں، جو مکہ بھیجا تھا اس کو مصحف مکہ کہتے ہیں، جو بصرہ بھیجا تھا اسے مصحف بصرہ کہتے ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے۔ چلے، یہ مصاحف کی تفصیل ہو گئی۔ یہاں جو امام جزری مصحف امام کہہ رہے ہیں نا، اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو یہ مطلب ہے کہ امام جزری علیہ رحمت اسپیشل طور پر صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے مصحف خاص کیا تھا اس کی بات بتانے لگے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ اس کا نام مصحف امام ہے نا، تو صرف اس کے بارے میں بتانے لگے ہیں کہ اس میں کون کون سا کلمہ ملا کر اور کاٹ کے لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والا مطلب ٹھیک نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آگے جا کے امام جزری نے تقریباً آگے جا کے بعض کلمات میں خلف بیان کیا ہے۔ تو خلف کا مطلب تو یہی ہوگا نا کہ بعض مصاحف میں کلمہ کاٹ کے لکھا ہے، بعض میں ملا کر لکھا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا۔ اس کا مطلب ہے کسی اسپیسیفک ایک مصحف کے بارے میں تو نہیں نا کہہ رہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ کسی اسپیشل ایک مصحف کی بات تو ظاہراً نہیں کر رہے نا۔ اگر تو کسی ایک مصحف کی بات کر رہے ہوتے تو پھر تو یہ نہ کہتے کہ بعض میں ملا کر لکھا اور بعض میں جدا کر کے لکھا ہے۔ تو اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل 7 مصاحف لکھوائے تھے نا، وہ سارے کے سارے ہمارے حساب سے تو امام کی حیثیت ہی رکھتے ہیں نا، وہ سارے مصاحف۔ کیا ہم نے تو ان 7 کی پیروی کرنی ہے نا، کہ ان 7 میں سے کسی کی بھی ایک پیروی کر لو، کسی ایک کے مطابق بھی لکھ لو، تو وہ 7 کے ساتھ ہی ہمارے لیے امام کہلائے، ٹھیک ہے۔ تو امام جزری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ان 7 میں کون سا کلمہ کاٹ کر لکھا گیا اور کون سا ملا کر لکھا گیا ہے۔ تو اگر بعض میں کوئی ایک کلمہ ملا کر لکھا اور بعض میں جدا کر کے لکھا ہوا ہے نا، تو وہ انہوں نے اس میں خلف بتا دیا کہ ان 7 میں سے بعض مصاحف میں یہ کلمہ ملا کر لکھا اور بعض میں جدا کر کے لکھا ہے۔ تو لہذا مصحف امام کا مطلب ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھوائے گئے تمام مصاحف، ان کے لکھوائے ہوئے تمام مصاحف۔
تو اگر تو یہاں پہ وزن خراب نہ ہو رہا ہوتا نا، تو اگر یہ کہہ دیتے نا فی مصاحف الامامی، پھر تو بات بہت واضح تھی، پھر تو لفظ امام کہہ کر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، مصاحف سے مراد ہو جاتا سارے، لیکن انہوں نے صرف مصحف امام کہہ دیا ہے۔ ہاں ایک اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ عام ہے، بعض دفعہ زیادہ چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا نام لے لیا جاتا ہے اور باقی ساری اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی، کہ جب بھی اختلاف بیان کیا جاتا ہے تو سارے مصاحف کا اکٹھا کر کے ہی بیان کیا جاتا ہے نا، کسی ایک کا الگ سے تو بیان نہیں نہ کیا جاتا، تو سب کا اکٹھے ہی بیان کیا جاتا ہے جب بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو ان سب کا ذکر کرنے میں صرف ایک کا نام لے لیا، باقیوں کا نام نہیں لیا، مراد سارے ہی ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ تو قید اتفاقی کے طور پہ ایک مصحف کا نام لے لیا جو کہ مین ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سارا کام تو حضرت عثمان نے ہی کروایا تھا نا، تو ان کے مصحف کا نام لے لیا، مطلب یہ کہ سب کا نام لے لیا، یعنی مین کریکٹر کا نام لے لیا جاتا ہے، نیچے والے سارے کریکٹر خود بخود ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مثلا کوئی جنگ ہے تو جنگ میں سارے سپاہیوں کا نام تو نہیں لیا جاتا، کیا کہا جاتا ہے کہ فلاں کی فوج، تو فلاں کا نام لے لیا، باقی سارے اس کے ضمن میں آ گئے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ اب وہ ایک ایک کر کے اب تفصیل بتانے لگیں گے۔ سب سے پہلے انہوں نے کلمہ ان لا، لفظ ان اور بعد میں آنے والا لفظ لا، اس کے بارے میں اب تفصیل بتانا شروع کی ہے کہ ان اور لا یہ لفظ کہاں ملا کر لکھے گئے ہیں اور کہاں جدا کر کے لکھے گئے ہیں، یعنی اچھا اس کا ملانا اور جدا کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر تو یہ جدا کر کے لکھا ہے نا، نون کا ادغام تو لام میں ہوگا ہی ہوگا، ہم ادا کی بات نہیں کر رہے، ہم تو اس کے لکھاوٹ کی بات کر رہے ہیں نا، کتابت کی بات کر رہے ہیں، تو نون کا لام میں ادغام تو ہوگا ہی ہوگا، اس کی بات نہیں ہو رہی، مطلب یہ ہے کہ جدا کر کے لکھنے کا مطلب ہے کہ نون بھی لکھا ہوا ہوگا، پورا لفظ ان لکھا ہوگا، پورا لفظ لا لکھا ہوگا، اور ملا کر لکھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ نون نہیں لکھا ہوگا، بلکہ نون کو لام کے اندر ادغام کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو مثال کے ان لا لفظ دو طرح لکھا جا سکتا ہے، یا تو نون لکھا ہوا ہوگا، یا تو نون، یہ دیکھیں دیکھیں نا، ان لفظ الگ لکھا، لا لفظ الگ لکھا، اب ظاہر ہے ادغام تو ہوگا ہی ہوگا نا، اللہ تو پڑھ ہی جائے گا، لیکن یہ کاٹ کر لکھا ہوا ہے، اور ملا کر لکھنا، اور جو میں نے نیچے لکھا ہے یہ ہے موصول اور یہ ہے مقطوع، اب وہ پورا لفظ نہیں لکھا جا رہا، تو اگر ان لا پورا نون کے ساتھ لکھا ہو تو یہ مقطوع ہے، اور اگر نون کے بغیر لکھا ہو تو یہ اللہ موصول کہلائے گا، ٹھیک ہے، چلے۔ تو اب امام جزری علیہ رحمہ یہ بتائیں گے، اچھا کلمات تو لفظ اللہ تو قرآن مجید میں بہت زیادہ آیا ہوا ہے، تو اگر کوئی کلمہ مقطوع، یعنی فرض کرے 100 کلمے ہیں، 100 میں سے 10 جگہ پر فرض کرے مقطوع ہے تو 90 میں موصول ہے نا، تو جو کم مقدار ہے وہ بتا دیں گے، تو اس کے الٹ سے نکل آئے گا کہ باقی سارے موصول ہیں، تو وہ فرماتے ہیں فقطع، آپ کاٹ کر لکھیں، بعشر کلمات، 10 الفاظ میں، ان لا، لفظ ان کو لا کے ساتھ، یعنی ان اور لا جدا جدا کر کے لکھیں 10 کلمات میں، اب وہ جگہ بتانے لگے ہیں کہ وہ 10 جگہ کون سی ہیں، فرماتے ہیں مع ملجا، یعنی ملجا کے ساتھ آنے والا اللہ، یعنی اللہ ملجا، یعنی پہلا کون سا ہے اللہ ملجا، یعنی اس کو آپ نے کاٹ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ملجا لفظ کے ساتھ آیا ہوا ہے نا اس کو آپ نے کاٹ کر لکھنا ہے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اس اللہ کو آپ نے کاٹ کے لکھنا ہے، پہلی بات ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا، اور وہ والا اللہ جو الہ الا کے ساتھ ہے، یعنی اللہ الہ الا، اللہ الہ الا، یعنی قرآن مجید میں جہاں پہ بھی اللہ الہ الا آئے گا نا وہ آپ نے کاٹ کر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے اوپر ایک تنبیہ ہے، اللہ الہ الا کے اوپر ایک
تنبیہ ہے۔ جو اللہ ملجا ہے وہ سورۃ التوبہ میں ہے، اور اللہ الہ الا یہ اصل میں سورۃ ہود والا مراد ہے، سورۃ ہود والا۔ یہاں ایک تفصیل ہے، لفظ اللہ الہ الا کے بارے میں ایک تفصیل ہے کہ اگر تو ہم اللہ الہ الا لفظ، ویسے تو قرآن مجید میں کافی بار آیا ہے نا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی آیا ہے، جیسے اللہ الہ الا انت سبحانک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ الہ الا ہو سورۃ ہود میں جیسا کہ آیا ہے۔ تو اگر تو ہم امام جزری کی بات کو مطلق لے لیں، یعنی انہوں نے کوئی قید تو نہیں نہ لگائی کہ کون سا اللہ الہ الا، کوئی قید تو نہیں نہ لگی ہوئی، ظاہر ہے انہوں نے تو بغیر قید کے ہی بیان کیا ہے نا۔ اور قرآن مجید میں جیسا کہ سورۃ ہود میں اللہ الہ الا ہے، اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ دو بار ہے اللہ الہ الا، قرآن مجید میں دو بار ہے، ایک انبیاء میں اور ایک سورۃ ہود میں۔ یا تو اگر آپ اس کو مطلقاً مراد لیتے ہیں تو پھر دونوں مراد ہوں گے کہ دونوں کو کاٹ کر لکھو، اللہ الہ دونوں کو کاٹ کر لکھو۔ یہاں بعض مشائخ کہتے ہیں کہ اللہ الہ الا سے مراد سورۃ ہود والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام مصاحف میں یہ والا کلمہ تو کاٹ کر لکھا ہوا ہے، سورۃ ہود والا تو کاٹ کر ہی لکھا ہوا ہے، لیکن جو سورۃ الانبیاء والا ہے نا، وہ تمام مصاحف میں کاٹ کر نہیں لکھا ہوا، بلکہ سورۃ الانبیاء والا جو ہے وہ بعض کے نزدیک کاٹ کر لکھا ہوا، یعنی بعض مصاحف میں کاٹ کر لکھا ہوا ہے اور بعض مصاحف میں ملا کر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات امام جزری نے اپنی ایک کتاب النشر میں بھی کہی ہے، ففی اکثرها مقطوع وفی بعضها موصول، یعنی سورۃ الانبیاء والا لفظ جو ہے نا، وہ بعض مصاحف میں کاٹ کر لکھا ہوا ہے اور بعض مصاحف میں ملا کر لکھا ہوا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کی مراد یہ لیں کہ جو اللہ الہ الا ہے نا، امام جزری سورۃ ہود والا مراد لے رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ امام جزری کو پتہ بھی تھا کہ سورۃ الانبیاء والا جو اللہ الہ ہے وہ جو اس میں خلف ہے، تو امام جزری نے خلف بیان کیوں نہیں کیا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بیان کر دی جاتی ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کسی خاص شخص کی اتباع میں۔ اگر آپ امام دانی جو کہ امام جزری سے پہلے گزرے ہیں اور بہت بڑے امام ہیں علم رسم کے، انہوں نے اپنی کتاب المقنع میں 10 کلمات کو بیان کر کے نا، ان میں صرف ایک ہی وجہ بیان کی ہے، مقطوع۔ امام جزری نے ان کی اتباع میں صرف قطعی بیان کر دیا، صرف مقطوع ہونا ہی بیان کر دیا۔ تو امام جزری اصل میں امام دانی کی اتباع میں مقطوع لے رہے ہیں۔ اچھا، مزید اگر آپ دیکھیں، امام ابن انباری، حمزہ، ابو حفص خزار، خراز ہے، خراز، خزار نہیں، خراز، تینوں نے اللہ کو مقطوع بیان کیا ہے، یعنی اس اللہ کو مقطوع بیان کیا۔ ہاں، امام شاطبی نے خلف بیان کیا ضرور ہے۔ تو خلاصہ اس ساری تحقیق کا یہ نکلا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ سورۃ الانبیاء والا اللہ الہ اس میں مصاحف کا خلف ہے، جیسا کہ امام شاطبی نے بیان بھی کیا ہے، اور امام جزری علیہ الرحمہ نے سورۃ الانبیاء والے میں قطع بیان کیا، جیسا کہ ان کے کلام سے نکل رہا ہے کہ سورۃ ہود والا بھی اور سورۃ انبیاء والا بھی۔ اور یہ انہوں نے امام دانی اور امام ابن انباری ان دونوں کی اتباع میں یہ کیا ہے، یعنی خراز کا بھی نام آپ لے لیں، خراز، ابن انباری اور امام دانی کی اتباع میں سورۃ الانبیاء والے میں بھی صرف مقطوع ہونا بیان کر دیا، اور امام شاطبی نے اس میں خلف بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو راجح قرار دے دیں کہ مقطوع ہونا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ زیادہ مصاحف میں یہ مقطوع ہے اور کم مصاحف میں یہ موصول ہے، ٹھیک؟ تو بات معلوم ہونے کے طور پر آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ الہ الا قرآن مجید میں دو بار ہے، سورۃ ہود میں بھی ہے، سورۃ الانبیاء میں بھی ہے۔ اور امام جزری کی اگر دیکھیں بات تو ان کے حساب سے دونوں میں مقطوع ہے، اور اگر مزید مشائخ دیکھیں جیسا کہ امام شاطبی ہیں
تو انہوں نے سورۃ الہود والے میں تو چلو قطعی بیان کیا، لیکن انبیاء والے میں خلف بیان کیا، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ یہ فرماتے ہیں وَتَعْبُدُوا یاسین، اور اللہ جو سورۃ یاسین والے تعبدو کے ساتھ آیا، یعنی سورۃ یاسین میں آیا اللہ تعبد الشیطان، یعنی سورۃ یاسین میں جو تعبدو آیا ہے، ٹھیک ہے، اس لفظ تعبدو کے ساتھ جو اللہ لفظ آیا نا وہ بھی مقطوع ہے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ چوتھی، ثانی ہودا، اور جو سورۃ ہود میں دوسری بار آیا نا تعبدو کے ساتھ، یعنی تعبدو دو ہیں، ایک تعبدو جو سورۃ یاسین والا ہے اور ایک تعبدو جو سورۃ ہود کا دوسرا ہے۔ تو جیسے کہنا تو ایسے چاہیے نا، تعبدو یاسینا اور تعبدو ثانی ہودا۔ تو تعبدو کو کامن لیا ہوا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ سورۃ ہود کے دوسرے اور سورۃ یاسین والے تعبدو کے ساتھ جو لفظ اللہ آیا ہے نا، اس اللہ کو کاٹ کر لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 4 ہو گئے۔ پانچواں، لا یشرکنا، جو لفظ یشرکنا کے ساتھ اللہ آیا ہے، جو یشرکنا کے ساتھ اللہ لفظ آیا ہوا جو سورۃ ممتحنہ میں ہے، وہ کاٹ کر لکھا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں تشرک، لفظ تشرک کے ساتھ جو اللہ آیا ہے جیسا کہ سورۃ حج میں آیا ہے، یہ ہو گئے ٹوٹل 6۔ آگے کہتے ہیں یدخلن، اور جو لفظ یدخلنہا کے ساتھ آیا ہے 7واں سورۃ نون میں، سورۃ قلم جو ہے نا، سورۃ قلم، اس میں جو ہے نا اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، وہ بھی کاٹ کر لکھا جائے گا۔ تعلو علی، اور جو لفظ تعلو علی کے ساتھ اللہ لفظ آیا ہے سورۃ دخان میں، وہ بھی کاٹ کر لکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی تعلو کے ساتھ نہیں بلکہ تعلو علی۔ ویسے تو قرآن جی میں تعلو اور بھی ہیں، تو اللہ تعلو کون سا مراد ہے؟ جس کے بعد لفظ علی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر کہتے ہیں اللہ یقولو، وہ والا اللہ جو یقولو کے ساتھ آیا ہوا ہے، جو یقولو کے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ 9واں ہو گیا، جیسے اللہ یقولو علی اللہ الا الحق سورۃ الاعراف میں، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے کہتے ہیں لا اقولا، اور وہ والا اللہ جو اقولا کے ساتھ آیا ہے وہ بھی سورۃ الاعراف میں ہی ہے، سورۃ الاعراف میں۔ تو یہ ٹوٹل ہو گئے 10۔ امام جزری فرماتے ہیں کہ ان 10 کلمات میں جو لفظ ان لا آیا ہوا ہے نا، اس کو آپ نے کاٹ کر لکھنا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الانبیاء والا جو ہے اس میں خلف ہے، تو اگر آپ امام جزری کے حساب سے چلیں تو اس میں بھی صرف مقطوع، وہ بھی صرف مقطوع ہے۔ امام شاطبی نے 2 وجہ بیان کی، امام جزری نے صرف 1 بیان کی ہے۔ باقی جتنے بھی لفظ اللہ ہیں وہ سب ملا کر لکھے جائیں گے، تو مطلب کیا ہوا؟ ان میں نون نہیں لکھا جائے گا، ان میں نون نہیں لکھا جائے گا۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، ٹھیک، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔